ہم ایک عرصے دراز پہلے میرا امریکہ جانا ہوا تو وہاں ٹیکساس میں وہاں وہ جگہ ہے کہ جہاں سے خلائی جہاز اڑائے جاتے ہیں، اسپیس کرافٹس وہاں سے روانہ ہوتے ہیں، ان کو کنٹرول کیا جاتا ہے۔ تو ہمیں دکھانے کے لیے لوگ لے گئے وہاں پر، اور یہ 9/11 سے پہلے کی بات ہے۔ تو جب ہم وہاں پر پہنچے تو دیکھا کہ آدمی بڑے آرام سے آ جا رہے ہیں، کوئی بظاہر سیکورٹی بھی نظر نہیں آ رہی، کوئی پولیس والے بھی نظر نہیں آ رہے، یہاں تک کہ عین کنٹرول روم کے پاس لے جا کر سارا نظارہ کرایا جاتا تھا کہ اندر کیا ہو رہا ہے۔ کوئی پولیس نہیں، کوئی سیکورٹی نہیں، کوئی فوج نہیں جو نگرانی کر رہی ہو، لیکن دروازے پر ایک بورڈ لگا ہوا تھا۔ بورڈ یہ لگا ہوا تھا کہ یو آر واچڈ، یہ جملہ دروازے کے اوپر لکھا ہوا تھا۔ آدمی وہ پڑھتا اور پڑھ کر ٹھٹک جاتا کہ میری نگرانی ہو رہی ہے، مجھے دیکھا جا رہا ہے، اور میری ہر نقل و حرکت جو ہے وہ کسی کے سامنے ہے، تو ٹھٹک جاتا تھا۔ تو میں اس وقت مجھے خیال آیا کہ یہ جملہ کہ یو آر واچڈ، یہی قرآن نے کہا ہے کہ ان اللہ بما تعملون بصیر، جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دیکھ رہا ہے۔ تو اگر یہ احساس ہمارے دل میں پیدا ہو جائے کہ ہم کسی کی نگاہ میں ہیں، کوئی ہماری نگرانی کر رہا ہے، اور کسی کے پاس جا کر ہمیں اپنے اقوال و افعال کا جواب دینا ہے، تو اسی کا نام تقوی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے کا رعب اپنے دل میں رکھو، تقوی اختیار کرو۔ اور قرآن کریم میں جگہ جگہ ہمیں آپ کو تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ ایک جگہ یہ فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اللہ سے ڈرو اور ایسا ڈرو جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور تمہیں موت جب بھی آئے تو اس حالت میں آئے کہ تم اللہ کے فرما بردار ہو۔ جگہ جگہ قرآن کریم میں تقوی کا حکم دیا ہے۔ لیکن یہ آیت جو میں نے پڑھی ہے، اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقوی اختیار کرنے کا طریقہ بھی بتایا۔ تقوی اختیار کرنے کا معنی کیا ہے؟ کہ آدمی کے دل میں اللہ جل جلالہ کے سامنے پیش ہونے کا احساس ہو کہ مجھے اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونا ہے، اور اپنے ایک ایک قول و فعل کا جواب دینا ہے۔ یہ خیال، یہ دھیان، یہ دل میں اس کے برقرار رہے، اس کا نام تقوی ہے۔ تقوی کو حاصل کرنے کا ایک آسان طریقہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں بتایا۔ تقوی حاصل کیسے ہو؟ تو فرمایا کونوا مع الصادقین، یعنی سچے لوگوں کی صحبت اختیار کرو، اپنی صحبت کو درست بناؤ، اپنا اٹھنا بیٹھنا، اپنا کھانا پینا، اپنا ملنا جلنا، اپنا رہنا سہنا، اپنے تعلقات ایسے لوگوں سے ہوں کہ جن کے دل میں اللہ تعالیٰ کی عظمت، محبت اور اس کا خیال ہو۔ اپنی اٹھنا بیٹھنا ایسے لوگوں کے ساتھ رکھو گے تو خود بخود تمہارے دل میں انشاءاللہ تقوی پیدا ہوگا۔ تو یہ فرمایا کہ تم تقوی اختیار کرو اور سچے لوگوں کی صحبت اختیار کرو۔ تو اس میں ایک پہلو تو یہ ہے کہ کوئی اللہ کا ولی ہے، کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کا عالم ہے، اس پر عمل کرنے والا ہے، اس کی صحبت اختیار کرے۔ ایک پہلو یہ ہے کہ اپنا ماحول ایسا بناؤ، اپنے دوست احباب ایسے پیدا کرو، اپنے اندر خود ایسا ماحول تیار کرو کہ وہ ماحول خود تمہیں تقوی کی طرف لے جائے۔ تو یہ ایسا ماحول پیدا کرنا، یہ خاص طور سے ان ملکوں میں جہاں مسلمان اقلیت میں ہیں اور اکثریت غیر مسلم حضرات کی ہے، تو وہاں ایسا ماحول پیدا کرنا کہ جس کے نتیجے میں اسلامی ماحول، اسلامی خیالات، اسلامی باتیں آدمی کے سامنے آتی رہیں، یہ مسلمانوں کا ایک اہم فریضہ ہے اور تقوی حاصل کرنے کا بہترین طریقہ ہے۔ خود اپنا تجربہ بتاتا ہوں کہ سن 1978 میں، یعنی آج سے تقریباً 38 سال پہلے، مجھے سب سے پہلے امریکہ جانے کا اتفاق ہوا۔ اس وقت 1978 میں سب سے پہلے میں امریکہ گیا تھا، اور
ایک مسلمان تنظیم کی دعوت پر گیا تھا. مسلمان تنظیم کا اس وقت بہت سی مسلمان تنظیموں کا ایک وفاق تھا جس نے ہمیں دعوت دی تھی. تو جب میں اس تنظیم میں پہنچا اور اس کا سالانہ کنونشن تھا، اس میں حاضری ہوئی، تو سب سے پہلے تو میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ جب شام کو دعوت کا اہتمام کیا گیا تو اس میں کہیں دور دور حاضرین کے اندر اسلام اور دین کا کوئی شائبہ نظر نہیں آتا تھا. خواتین اور نوجوان لڑکیاں وہ مردوں کے ساتھ اور نیم برہنہ لباس میں بیٹھی ہوئی تھی، اور پھر اعلان یہ کیا گیا کہ اگر کسی کو حلال کو کھانا کھانا ہو تو مچھلی استعمال کرے، جس کا مطلب یہ تھا کہ کھانے میں حلال کا بھی کوئی فکر نہیں تھی. وہاں بیٹھنا مشکل ہو گیا، ہم لوگ کہیں الگ چلے گئے. اس کے بعد معلوم ہوا کہ ایک رقص و سرود کی زبردست محفل منعقد ہوئی. ایک بوٹنگ کا پروگرام تھا، اس بوٹنگ کے پروگرام میں سارا جو پروگرام تھا وہ رقص و سرود کی محفل میں گم ہو کر رہ گیا. یہ سارے نظارے دیکھنے کے بعد جب مسلمان تنظیم جس نے دعوت دی تھی اس کے سربراہ سے میں نے شکوہ کیا کہ بھائی آپ نے یہ مسلمان تنظیم ہے اور اس میں کہیں دور دور بھی کوئی شائبہ دین کا نظر نہیں آتا، تو آپ کیا کرتے ہیں، کس وجہ سے آپ نے یہ اجتماع منعقد کیا ہے؟ تو وہ لبنانی تھے وہ صاحب جن سے میں نے شکوہ کیا. تو اس کے جواب میں ان کی آنکھوں میں آنسو آنے لگے اور کہنے لگے مولانا آپ صحیح کہتے ہیں، لیکن یہ وہ قوم ہے کہ جس کے بارے میں بس ہم اتنا چاہتے ہیں کہ یہ کم از کم اپنے آپ کو مسلمان کہتی رہے. یہ اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ صرف اپنے آپ کو مسلمان کہتی رہے تو یہ بھی ہماری کامیابی ہے، ورنہ اس کو اسلام سے کوئی تعلق رہا نہیں. ان کے آباء و اجداد کھانے پینے کی تلاش میں، تجارت اور معیشت کی تلاش میں یہاں آئے تھے. ان کو اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کی کوئی فکر نہیں تھی. یہ اسی ماحول کے اندر پلے بڑے ہیں اور اس کے نتیجے میں ان کو دور دور بھی کہیں ان کے اندر کوئی شائبہ دین کا نظر نہیں آتا. ہمارا کام صرف یہ ہے کہ ان کو اس بات پر جمع کر لیں کہ بھئی تم مسلمان ہو، اپنے آپ کو مسلمان کہتے رہو، ورنہ اسلام کی کوئی چیز ان کے اندر باقی نہیں رہی. یہ منظر میں نے 1978 میں اپنی آنکھوں سے دیکھا اور یہ عبرت ہوئی کہ اگر مسلمانوں نے اپنے بچوں کو، اپنی نسلوں کو صحیح تعلیم و تربیت دینے کی طرف توجہ نہ دی تو اللہ بچائے یہ اس بات کی کا اندیشہ ہے کہ اللہ بچائے جو آنے والی نسلیں ہیں وہ اللہ بچائے مرتد نہ ہو جائیں. اور اگر خدا نہ کرے ہماری اس بے توجہی اور غفلت کی وجہ سے ایسا ہوا کہ ہماری نئی نسلیں گمراہ ہوئیں، غلط راستے پر گئیں، تو اس کا وبال ہمارے اوپر ہو. کیونکہ قرآن کریم کا ارشاد یہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. جہنم سے بچانا صرف انسان کے لیے اپنا فرض نہیں ہے کہ وہ خود اپنے آپ کو بچائے، بلکہ اپنے گھر والوں کو بچانا بھی اس کی اپنی ذمہ داری. اور یہ بڑی شرم کی بات ہوگی کہ ہمارے آباء و اجداد نے ہمیں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ایمان اور اسلام کی دولت ورثے میں عطا فرمائی اور ہم اپنی اولاد کو اللہ بچائے غلط راستے کے اوپر ڈالنے کے ذمہ دار بنے. اس سے زیادہ شرم کی، اس سے زیادہ نقصان کی کوئی اور بات نہیں ہو سکتی. لہٰذا یہ مسئلہ جس اہمیت کے ساتھ توجہ کا محتاج ہے، اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل و کرم ہے. اب حالات میں تبدیلی آ رہی ہے، خاص طور سے انگلینڈ میں اور امریکہ میں بھی اب بہت مسلمانوں کو اس طرف توجہ ہوئی ہے، ادارے قائم ہو رہے ہیں. لیکن جس پیمانے پر ضرورت ہے اس پیمانے کی ابھی تک کمی ہے، اور اس کا واحد علاج یہی ہے کہ جس کے دل میں بھی یہ درد ہے وہ دامے درمے قدمے سخنے جس طرح بھی ہو سکے وہ ایسے ادارے قائم کرنے کی کوشش کرے، ان اداروں کے ساتھ تعاون کرے، اس میں اپنے بچوں کو بھیجنے کا اہتمام کرے.